الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اصلح الخیر وقال النبی علیہ الصلاة والسلام افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی احتشام، آج کا جو موضوع میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس وقت وہ موضوع ہمارے معاشرے کی بہت ہی زیادہ اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اس کی اتنی ضرورت ہے جتنی کہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے۔ وہ موضوع جو انسانیت کو جاہلیت کے اندھا دھن اندھیروں میں دھکیلتی ہوئی چیز کی طرف عیاں کرتا ہے، اس کی طرف اس کی اصلاح کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی واضح ہے، ہر شخص دیکھتا ہے اس کو، لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صلح میں خیر ہے، صلح بہتر ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، اور فرمایا واصلوا الارحام، رشتوں ناتوں کو ملاؤ، اور فرمایا واطعموا الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پہ اپنے اپنوں سے الگ ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، ماں بیٹی سے دور، بیٹی ماں سے دور، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ غلط فہمی سے ٹوٹ جاتے ہیں رشتے اکثر۔ قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا، اکثر رشتے غلط فہمیوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جب ایک رشتہ اور ناتا ٹوٹ جاتا ہے، جب اپنا اپنے سے روٹھ جاتا ہے، اپنا بھی بیگانہ نظر آتا ہے، بیگانہ لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کا ذہن اس کے لیے بالکل نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس کی اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے، اس کی اچھائی بھی بری لگتی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے واصلوا الارحام، تم آپس میں رشتوں اور ناتوں کو ملاؤ، تم آپس میں رشتوں اور ناتوں کو ملاؤ، اور فرمایا واطعموا الطعام، تم کھانا کھلاؤ، اور فرمایا افشوا السلام، کہ لوگوں سلام کو عام کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بڑا آدمی ہو، جس کو کچھ ملا ہو دنیا میں، دنیا مل جائے، وہ اپنے سے چھوٹے آدمی کو سلام کرنا گوارا نہیں سمجھتا، اور چھوٹا بھی اتنا خود کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، میں اس کو سلام کروں۔ لیکن اسلام نے، دین اسلام نے مسلمانوں کو ایسا پرویا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر کوئی فقیت نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اسلام میں سب برابر ہیں۔ اور پھر کبھی غور کیا ہو کہ ہم بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں، کیا ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں،
اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیگر نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور بہت سے کام کرتا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ میرے یہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں یہ میرے اعمال قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ہمارے گھر کے اندر واٹر وائرنگ ہو، پانی اوپر ٹینکی میں جائے، پانی جانے سے رک جائے، ساری کی ساری اس وائرنگ کو ہم ختم کر کے اس کو کاٹ کاٹ کے دیکھیں گے کہاں سے پائپ بند ہے، دیکھیں گے یا نہیں؟ اگر اسی طرح بجلی کا رابطہ ٹوٹ جائے تو دیکھتے ہیں یہ تار کہاں سے ٹوٹی ہے، کہاں سے ایک دوسری کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، کیوں؟ اس کا جو کنٹیکٹ ہے وہ آپس میں وہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی غور کیا ہے یہ بھی کہیں پہ رک تو نہیں رہے؟ کیا یہ اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ محبوبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کے دن ہر مسلمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، مگر اس شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے جو کسی سے ناراض ہو، جس کا کسی کے ساتھ بول چال بند ہو، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آج اعمال تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں؟ کبھی غور نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہاں اللہ راضی ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے صف کا درست کرنا ضروری ہے۔ جب صف کو درست کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں۔ غور کریں تو یہاں پہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز کی قبولیت سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، محبت پیار ضروری ہے، پھر ہی نماز قابل قبول ہوگی۔ نماز سے پہلے صلح ضروری ہے، اگر صلح نہیں ہے، کسی کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آسان الفاظ میں مختصر بات جو بے انتہائی اہم ہے، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں ایک ایک دیوار پہ یہ جملہ لکھ دوں کہ اگر دل صاف نہیں تو پیشانی پہ ماتھے پہ یہ محراب نہیں، نہ اس کو محراب سمجھنا بلکہ یہ داغ ہے، جب چاہو اس داغ کو اتار سکتے۔ اگر دل صاف نہیں تو ماتھے پہ محراب نہیں ہے، داغ ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا ہوگا، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں صاف رکھنا ہوگا، چاہے کوئی اچھا ہے برا ہے، اس کے بارے میں اپنے دل کو صاف کیجئے۔ محبوب علیہ السلام سے اصحاب نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جو ہم سے برا سلوک کرے کیا ہم اس سے بھی اچھا سلوک کریں؟ فرمایا جی، جو آپ سے برا سلوک کرے آپ بھی اس سے اچھا سلوک کریں، آپ اس سے اچھا سلوک کریں۔ جب برے کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا؟ یاد رکھیے گا، خون پانی کے ساتھ صاف ہوتا ہے، خون خون کے ساتھ صاف نہیں ہوتا۔ خون پانی کے ساتھ صاف ہوگا، خون خون کے ساتھ صاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برے کے اندر اور اچھے کے اندر فرق یہی ہے کہ جو برا ہوگا وہ ظلم و ستم کرتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، برائیاں کرتا رہے گا، اور اچھا انسان اسے معاف کرتا جائے گا، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، اچھا برتاؤ کرے گا۔ یہ ایک اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے۔
اور پھر ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پہ جو اپنے روٹھ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بلکہ بیگانوں سے بھی اگلی سطح پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بیگانوں سے کچھ تعلقات اچھے رہتے ہیں، لیکن وہ جو اپنے روٹھے ہوتے ہیں ان سے بے انتہائی بغض اور دل میں برے خیالات، بدگمانی ان کے بارے میں ہوتی ہے۔ ان کا اچھا کام بھی ہمیں برا لگتا ہے، اور ان کے لیے ہم کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک مثال کے ساتھ اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جب بھی کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی مہمان کو ڈھونڈتے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، کسی کو بھی ڈھونڈ لیتے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ باہر نکلے مہمان ڈھونڈنے، کسی آدمی کو ڈھونڈنے کہ میں اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں، لیکن انہیں کوئی شخص نہ ملا۔ بالآخر ایک بزرگ انہیں ایک پہاڑی کی طرف جاتا نظر آیا، تو انہوں نے اس بزرگ کو بلایا، اس کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا۔ کھانے پہ بٹھا کر کہنے لگے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیجئے۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ اس کھانے کے لیے میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ میں کھانے کے لیے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے کہ میں پھر اپنے اللہ سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تو اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تو اٹھ جا، میں نے تجھے کھانا نہیں کھلانا۔ اب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، ابراہیم تو نے آج میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ بندہ تو تیرا نام بھی نہیں لینا چاہتا اور تو کہہ رہے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ فرمایا ابراہیم وہ چاہے میرا نام نہیں لیتا، بندہ تو میرا ہے، اگر اس کا کھانا روکنا ہوتا تو میں روک سکتا تھا، میں بھی ہوں، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اسے کھلا پلا رہا ہوں، چاہے وہ میرا نام بھی نہیں لیتا، بندہ تو میرا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اٹھے، اس بزرگ کو بلایا اور کھانا کھلایا۔ یہ ہے ان کی سیرت اور اللہ کا پیغام کہ چاہے جو ہی کوئی جیسا بھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، وَطْعِمُ الطَّعَامِ پہ عمل کیجئے، چاہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے اس کو کھانا کھلائیے۔ لیکن آج ہماری حالت، ہم تو کسی کو پانی کا گلاس دینا گوارا نہیں کرتے، اگر کوئی پانی مانگ بھی لے ہم اسے بڑی مشکل سے پانی پلاتے ہیں، اور جس کے ساتھ تھوڑی سی چپکلش ہو اس کے تو سامنے بھی پانی پڑا ہو تو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے، یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں؟ اگر تو دل صاف ہے پھر تو تمام عبادات قابل قبول ہیں، لیکن اگر دل صاف نہیں تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ صلہ رحمی کیجئے لوگوں پہ، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے۔ محبوب علیہ السلام کا ایک انتہائی پیارا فرمان، فرمایا میں محمد اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص
حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے. جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن ہمارے اندر آنا ہے، جو آنا ابلیس کے اندر تھی کہ میں آگ سے بنا، میں مٹی سے بنے آدم کو سجدہ کروں، وہی آنا آج کے مسلمان کے اندر ہے. اسے کوئی ذرا سی بات کرتا ہے یہ فوراً جواب دے گا، ہاں جی اسیر رانے ہونے ہیں جی، تیرا کر لینے لا، اسیر فلانے ہونے ہیں جی. یہ آج کا مسلمان ہے، یہ آج کے مسلمان کی حالت ہے کہ وہ خود میں آنا کو بھر چکا ہے، اس کے اندر انانیت ہے. حضرات یاد رکھیے گا، جس شخص کے اندر انا پیدا ہو جائے وہ نہ دنیا کے کسی میدان میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک بے انتہا پیاری مثال ہے. ایک بزرگ نے ایک بچے سے پوچھا، اے بیٹا جب کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھتا ہے مجھے بتائیے اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اس بچے نے کہا جب کوئی پہاڑ پہ چڑھتا ہے وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا ہوتا ہے اور پہاڑ پہ چڑھتا ہے. کہا اچھا، جب پہاڑ پہ چڑھتا ہے تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے. پھر پوچھا بیٹا جب کوئی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تب اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ بابا جی جب کوئی پہاڑ سے اترتا ہے وہ اپنی گردن کو اوپر کیے ہوئے ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اکڑا ہوتا ہے. فرمایا بیٹا سمجھ جاؤ، جو جھک جائے وہ بلندی پہ جا رہا ہے، جو جھک جائے وہ بلندی پہ جا رہا ہے، اور جو اکڑ جائے وہ نیچے آ رہا ہے. آج ہمارے اندر بھی وہی آکڑ، وہی انانیت ہے. جو شخص جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اسی طرح جس شخص نے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لیا وہ بھی شخص دنیا و آخرت کے ہر میدان میں کامیاب شخص ہے. جس نے اپنے اندر برداشت پیدا کر لی، جس نے اپنے اندر صبر پیدا کر لیا، اگر کسی نے برا کیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اگر کسی نے گالی دی ہے اس کو جواباً گالی نہیں دی بلکہ اس کو محبت کا سبق دیا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص انہیں برا بلا کہتا تھا، انہیں ہر وقت برا کہتا رہتا تھا. ایک دن ان کو پتا چلا کہ فلاں شخص مجھے برا کہتا ہے. انہوں نے ایک کھجوروں کی ٹوکری لی اور اس شخص کو ہبہ کر دی، اس کو گفٹ دے دیا. اس نے پوچھا یہ مجھے گفٹ کس چیز کا؟ فرمایا میں نے سنا ہے تو روز میرے خلاف باتیں کرتا ہے، تو نے میرے خلاف باتیں کر کر کے میری آخرت سنوار دی ہے، میرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا ہے، جس خوشی سے میں تجھے یہ گفٹ دے رہا ہوں، یہ کھجوروں کی ٹوکری میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارا رویہ کیسا ہے کہ ہم ایک کی چار سنانے پہ تلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یاد نہیں، اپنے اسلاف کی زندگی یاد نہیں. محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کیسی زندگی ہے، کیسی سیرت ہے، سیرت کیا سبق دیتی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کر قرآن نے بھی محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کچھ یوں بیان کی ہے کہ میرے نبی بھی صلہ رحمی کرنے والے ہیں. کہیں پہ ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور کہیں پہ ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے پتھر برسائے، ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، ان کو بھی معاف کیا. اس عورت کو بھی معاف کیا جس نے کوڑا کرکٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھینکا،
بلکہ اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اتنے رحم دل نبی کہ جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر معاف کرنے کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوگا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوگا، صلہ رحمی کو اپنانا ہوگا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ وہ ایک کتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ جو ایک اشرف المخلوقات انسان سے محبت کرے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کیا اللہ اس کو اچھا مقام نہیں دیں گے؟ انہی چیزوں کو دیکھ کر آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ آخر پہ میں خلاصتاً پھر انہی باتوں کو واضح کروں گا کہ اگر نیک اعمال کرنے ہیں ان سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کیا یہ قابل قبول بھی ہیں یا نہیں، کیا یہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، اور پھر اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف کرنا ہوگا۔ آپ نے سنی ہے یہ حدیث مبارکہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اصحاب کی مجلس میں کہ ابھی ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ دیکھا کہ ایک صحابی آئے ہیں، دوسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا، پھر ایک صحابی نے ان کا عمل دیکھنے کے لیے ان کے گھر مہمان بطور مہمان رہنا چاہا۔ رہ کر دیکھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، کوئی واضح عمل نظر نہیں آیا۔ پھر پوچھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور آج ہم نے بھی یہی عمل کرنا ہے کہ جب رات کو سونا ہے سب کو معاف کر کے سونا ہے۔ اور پھر جو شخص قطع تعلقی کر کے فوت ہو گیا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنہ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھیے گا جب رات کو سوئیں گے اپنے دل میں ایک خیال پیدا کیجئے کہ نہ جانے میں نے صبح اٹھنا بھی ہے یا نہیں، اگر صبح نہ ہوئی تو فلاں سے بھی قطع تعلقی ہے تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا، فلاں بھی مجھ سے ناراض ہے میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا اپنے بستر کو کفن سمجھ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں، صبح ہو یا نہ ہو، اس لیے سب کو معاف کر کے سویا کرو، سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرو۔ اور ایک بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے چاہے کوئی برا بھی ہے، اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور چاہے اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیجئے اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کیجئے۔ لہٰذا ہمیں آج یہ کام ضرور کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں قابل قبول بنانا ہوگا۔ ابھی آپ وعدہ کیجئے مسجد میں کہ ابھی جا کر جو بھی میرے ساتھ ناراض ہے اس کو میں نے منانا ہوگا، اس کو سلام کرنا ہوگا، اور پھر جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو قابل قبول بنانا ہوگا۔ سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف کیجئے، اگر دل صاف نہیں تو ماتھے پہ محراب نہیں بلکہ یہ داغ ہے، لہٰذا ہم نے اس کو داغ نہیں محراب بنانا ہے جو ہمارے لیے اچھائی کی علامت بنے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو ان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے پتے جڑتے ہیں۔ ایک دن ہم اپنے گاؤں میں ادھر بیٹھے تھے تو میں نے ایک بھائی کو یہی حدیث سنائی کہ
کہ محبوبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ وہ مزیہ سے بھائی ہیں، وہ آگے سے بولے قاری صاحب یہ جپی پا لیے پھر تے درخت ہی پٹیا جائے گا، لہٰذا ہمیں آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے اعمال کو قابل قبول بنانے کے لیے اور سب کو معاف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر معافی کا مادہ پیدا فرمائے، ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپس میں مل جل کر پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے آج اپنے دل کو سب کے لیے صاف کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو قابل قبول بنائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔